السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ حال ہی میں خبر کے ذریعے انکشاف ہوا ہے کہ بھارت کے مشہور معروف سیاستدان لالو پرساد یادو، جو کسی ٹائم پہ وزیر ریلوے بھی رہے ہیں اور ان کا معروف معنوں میں اپنے کارکردگی کے حوالے سے نام سامنے آیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے تیجا یادو، جن کی عمر 37 سال ہے، لالو پرساد یادو کی عمر 73 سال ہے اور ان کے بیٹے کی عمر 37 سال ہے، تیجا یادو ان کا نام ہے، ان کو انہوں نے اپنی فیملی سے اور اپنی پارٹی سے آ کر دیا ہے، کیونکہ ان کی کوئی ویڈیو کسی لڑکی کے ساتھ منظر عام پر آئی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم اخلاقی اقدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اور اپنے بیٹے کو فوقیت نہیں دے سکتے، اور کم از کم 6 سال کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے خاندان سے اور پارٹی سے باہر کر دیا ہے۔ بظاہر ایک واقعہ تھا پڑوسی ملک کا، جو سامنے آئی گئی بات ہو گئی۔ اب بولے کہ یہ کسی بات کا ٹاپک یا موضوع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی کچھ عرصہ قبل ہی ہمارے 3 بار کے رہنے والے وزیر اعظم بننے والے میاں نواز شریف صاحب کے بڑے صاحبزادے حسن نواز کو 52 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس کا چھپانے کے جرم میں جرمانہ ہوا ہے اور ان کے 7 فیکٹریاں ختم کر دی گئی اور ان کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں فیلڈ مارشل صاحب کے اعزاز میں تقریب ہوئی، آرمی چیف کے اعزاز میں، اس میں جہاں تمام لوگ موجود تھے وہاں پہ اس تقریب میں حسن نواز بھی موجود تھے۔ اخلاقی اقدار کا عالم دیکھیں کہ وہ سیاستدان جو ساری عمر ہمیں سچائی، پیار، محبت، امن، انصاف کے بھاشن دیتے ہیں، جب ان کے اوپر وقت آتا ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں خاموشی کا بخار چڑھ جاتا ہے، نہ ہی جنگ کے موضوع پہ بات نکلتی ہے، نہ ہی ووٹ کو عزت دینے کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، نہ ہی ٹیکس کو عزت دی جاتی ہے۔ پڑوسی ملک سے ہی جنگ لڑنے کا شوق ہے تو کم از کم جہاں جن معاملات میں آپ سے بہتر ہیں ان سے ہی سبق لے لیا جائے، ان سے ہی نصیحت لے لی جائے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ کوئی سلوک نہ کریں، آپ کی اولاد ہے، کم از کم مذمت تو کریں، کم از کم باس پرس تو کریں، پوچھیں تو صحیح ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، کہ ساری دنیا کو نہیں پتہ کہ نواز شریف فیملی کے پاس کتنا پیسہ ہے، ایسی کیا نوبت ہوئی کہ وہ ٹیکس ڈیفالٹر ہو گئے اور ان کی کمپنیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ برٹش شہری ہیں، ان کو حق حاصل اتر کے قانون کے حساب سے چلیں، مگر جب آپ پاکستان میں آ کر بیٹھیں گے، آپ کے والد سیاست میں حصہ لیں گے تو پبلک پراپرٹی بھی ہوں گے، پھر وہ بات بھی ہوگی، طنز بھی ہوگا، تنقید بھی ہوگی، وجوہات بھی پوچھی جائیں گی، کیونکہ ابھی حال ہی میں آرمی چیف نے اپنے بیان میں کہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کہ پاکستان میں تو میڈیا آزاد ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو باقی کچھ نہیں، اتنا سوال کرنے کا تو حق بنتا ہے کہ میاں نواز شریف کو کیا اپنی اولاد سے باس پرس نہیں کرنی چاہیے تھی؟ مسلم لیگ نون والوں کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا کہ میاں صاحب آپ کا بیٹا ٹیکس چوری کے جرم میں ملوث ہے تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، یا اس حوالے سے آفیشلی اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں یا بتائیں کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلطی ہے، اصل پس منظر کیا ہے، اصل واقعات کیا ہیں۔ مگر نہیں، آپ نے تو گونگلوں کی طرح خاموش ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے تو پورے کے پوری جنگ کا ڈیزائن تیار کر لیا مگر ایک لفظ نہیں بولے۔ آپ کو تو خاموش مجاہد ہونے کا فیلڈ مارشل بننا چاہیے۔ خدا کا خوف کریں، عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ عوام کب تک بیوقوف بنتی رہے گی؟ آپ کی جھوٹ کی بنیاد پہ، آپ کے جھوٹے فلسفے پہ، اپنی اولاد کے لیے آپ کا قانون اور تقریریں اور ہوں اور دنیا والوں کے لیے اور ہوں، اس سے آپ کے معاملات عوام کی نظر میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی ہیرو نہیں ہو سکتے۔ آج آپ 2 سیٹوں سے آ رہے ہیں، کل آپ 4 سیٹوں سے ہاریں گے، اور 2-4 الیکشن ہو گئے تو آپ کو اور آپ کی جماعت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تھوڑا بہت سبق آپ لالو پرساد یادو سے ہی سیکھ لیتے، جو وہ بھی تو آر جے ڈی کے سربراہ ہیں، راشٹریہ جنتا دل ان کی بھی تو پارٹی ہے، وہ بھی تو جواب دہ ہیں۔ جب تک حکمران جواب دہ نہیں ہوگا عوام کے سامنے، کبھی بھی وہ عوام کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا، عوام کے حقوق بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ وہ ڈیل کردہ حکمران ہوتا ہے اور پیکج دے کر کے آتا ہے اور پیکج دے کر کے جاتا ہے۔ کیا ہمارے نصیب میں ایسے ہی حکمران لکھے ہیں اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلے کسی نئے ٹاپک میں کسی نئی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔